السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن خوشی اور رونق کے لیے بنایا ہے، اور عیدین سے مراد دو عیدیں یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمان اس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سال میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر جو کہ رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، اور عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے آداب سکھائے ہیں۔ عید کے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہیے۔ مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے۔ عید کے دن جو مسنون کام ہیں جو کرنے چاہیے، عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے۔ خوشبو لگانی چاہیے۔ صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے، اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں بتاتی جاؤں کہ خواتین جب نماز عید کے لیے جائیں تو خوشبو کا استعمال نہیں کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، چاہے وہ نماز کے لیے مسجد کے لیے جاتی ہے، تو اس کو راستے میں جتنے مردوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے، اس کا ان کے ساتھ زنا لکھا جاتا ہے، بدکاری لکھی جاتی ہے۔ اور وہ عورت جو ہے جب تک گھر آ کے غسل نہیں کر لیتی، غسل جنابت نہیں کرتی، وہ ناپاک ہے اور پالید ہے، یعنی کہ اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو خواتین عید کے لیے جاتے ہوئے خوشبو کا استعمال نہ کریں، اور نہ ایسا میک اپ استعمال کریں جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچتی ہو۔ گھر آ کے خوشبو کا استعمال کریں، میک اپ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اور عید کی خوشی پر اظہار مسرت بھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہیے۔ رمضان کی کمی کو پورا کرنے اور فقراء اور محتاجوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس دن میں زکوٰۃ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ عید الفطر گھر سے نکلنے سے پہلے، یعنی کہ عید الفطر کے لیے نماز کے لیے جب گھر سے نکلیں تو نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں سوئے رہتے ہیں، 10-11 بجے اٹھتے ہیں اور پھر جو ہے تیار ہو کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ عید کے لیے سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا چاہیے، یعنی کہ جس راستے سے آپ عید کے لیے جائیں، واپس آتے ہوئے اپنا راستہ چینج کر لیں، متبادل راستہ اختیار کریں۔ عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں اور نوجوانوں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں، اور البتہ جو حائضہ عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کی جماعت یعنی کہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی، نماز کے وقت الگ رہیں گی، دعا میں شریک ہوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی حائضہ ہے یا نفاس والی عورت ہے، استحاضہ ہے، وہ عیدگاہ میں لازمی جائے گی۔ مردوں، عورتوں اور چھوٹے بڑے بزرگوں سب کا عیدگاہ میں جانا ضروری ہے۔ بچوں کو نماز عید کے لیے لے جانا چاہیے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے، نئے کپڑے پہنانے چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں، ان کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانا چاہیے۔ اور پھر عیدگاہ پہنچنے تک اونچی آواز سے تکبیرات
اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات پڑھنی شروع کر دینی چاہیے اور عیدگاہ تک یعنی کہ عیدگاہ پہنچنے تک جو ہے تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اسلامی شعار میں سے ہے. سب لوگوں کا اکٹھے تکبیر پڑھنا ثابت نہیں ہے. نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور یعنی کہ عید کے بعد نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے گھر واپس آنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا. یہ عید کی خوشیوں اور نماز کی حاضری کے لیے زمین کی گواہی کی تیاری بھی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی ہے. اور نماز عید کے بعد دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرنا اور اپنی بہنوں یا میلز کا مردوں کا اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا، گلے ملنا. یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منکم، یعنی کہ عید کی مبارکباد دینی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ تقبل اللہ منا و منکم. اور اسی طرح عید کے دن عزیز و اقارب سے ملنا چاہیے. صلہ رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاکید ہے حتیٰ کہ عزیزوں کے دل کی خوشی اور مسرت سے بھر جائیں. اتنی زیادہ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو تحفے دینے چاہیے. ہمسایوں سے خوشیاں بانٹنی چاہیے. ہمسایوں کی طرف کھانا بھیجنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، بچوں کو ضرورت مند بچوں کے پاس لے جانا، انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، انہیں نئے کپڑوں کے تحائف دینا، مال پیش کرنا، یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور مسرت داخل کرتا ہے اور اس پر بہت ثواب ہے. چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانے کے لیے ان کو کھیلوں، تفریح گاہوں اور پارکوں وغیرہ میں لے جانا چاہیے. اور پھر جو مین بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے. عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں جو حرام ہیں، جیسے خواتین کا زینت کا اظہار کرنا، میوزک سننا اور فضول باتوں میں اور کاموں میں مصروف رہنا. ایسے کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور کتنے حرام کام ہیں جو اس دن انجام دیے جاتے ہیں اور کتنی ہی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. عید کے دن کتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں. صلہ رحمی کے کام عید کے دن کیوں نہ ہوں؟ فقراء محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے کیوں نہ بھر دیں؟ ہر عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت کا نقصان کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے؟ ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہیے. جو تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن جاتا ہے اسے خوشیوں میں بھی رب کی اطاعت کرنی چاہیے. اور پھر ماہ رمضان میں الحمدللہ ہم سب نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات کیے اور بہت سے نیکی کے کام کیے، سحری افطاری کی. تو ان نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. ایمان اور نیک اعمال کی حفاظت ہر وقت اور ہر حالت میں ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.